السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین سے گزارش ہے سامنے آ جائیں تو بولنے کے لیے آسانی ہوتی ہے ورنہ پڑھنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ عصر کی نماز کے بعد حیدرآباد کی اس بانو فیاض مسجد میں اصول ثلاثہ کے عنوان سے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اصول ثلاثہ کیا ہے؟ ابھی شاید چند دنوں پہلے یہ عالم دین حیدرآباد آئے تھے تو انہوں نے کسی مسجد میں، اہل حدیث مسجد میں، سامعین سے پوچھ لیا تھا کہ اصول ثلاثہ کیا ہے۔ حالانکہ ہم وہ جانتے ہیں، اصطلاح نہیں جانتے۔ اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، ایسا ہے کلمہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اصول کا مطلب کیا ہوا؟ جڑ۔ ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے تین۔ اصول ثلاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تین باتیں ہمیں جاننا چاہیے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے دین کو جاننا، اس کے بعد دوسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، اور تیسری چیز ہے اسلام کو جاننا۔ سمجھ میں آگے؟ آپ کو دہرائیں گے میرے ساتھ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، معرفت، توحید کو جاننا، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دین اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری جو بات ہے ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں، وہ نبی ہے۔ اب براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، بندے کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے تو کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ تین سوال۔ پہلا سوال کیا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد کہا وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ کتنے ہوئے؟ دو۔ تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ومن نبیک، ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تو یہ قبر کے جو تین سوالات ہیں نا، اسی کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ توحید کو جاننا، دوسرا یہ ہے اسلام کو جاننا، اور تیسرا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ تو یہ اصول ثلاثہ جو اصل میں اصطلاح ہے، یہ اصل میں آج سے 200 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک سلفی عالم دین تھے جن کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ اسی لیے اہل حدیثوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو جہالت یہ ہوتی ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، اہل حدیثوں کا پانچواں امام محمد عبد الوہاب سمجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ توحید کی بات یا اتباع دین اسلام کی بات کوئی بھی ہمارے درمیان میں اگر دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہے تو ہم اسے مکمل طور پر سمجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا عقیدے کی اصلاح اور اس کی تبلیغ سلفی دعوت کے بنیادی امور میں سے ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں اس دنیا میں بندے مومن کے لیے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ کھانا پینا، گھر، اچھی بیوی، کاروبار، اے سی، یہ سب ہے کیا؟ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اگر یہ عقیدہ توحید نہ ہو تو ہم یہاں نہیں بیٹھتے۔ عقیدہ توحید آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نعمت عقیدہ توحید، میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں، اگر کسی کافر کا جنازہ گزرتا نا، وہ کافر کا جنازہ ہمیں کئی پیغام دیتا ہے۔ ایک پیغام یہ دیتا ہے، یہ بندہ دھرتی کا بوجھ تھا، جس سرزمین پر رہتا تھا اس زمین کے خالق کو نہیں مانتا تھا، جس آسمان کے نیچے رہتا تھا اس کو نہیں مانتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ کیا کرتا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کافر مریا تو ساری دنیا آرام ماس کرتی، دھرتی کا بوجھ چلا گیا، جسے بولتے درد سا چلا گیا، ویسے ہوتا ہے۔ اور کافر کا جنازہ ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے، اے بندے مومن، اللہ نے تجھے عقیدہ توحید کی جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے نا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، دیکھ ہماری زندگی میں ایسے آتا ہے، بولتا ہے شیخ ایسے ہوتا ہے، اب میں توفیق پاتا ہوں پھر گمراہ ہو جاتا ہوں، توفیق پاتا ہوں گمراہ ہو جاتا ہوں، کیا ہے سبق سمجھ میں؟ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ ایک ہفتہ نماز کی پابندی کرتے، ایک ہفتہ چھوڑاتے، ایک ہفتہ کیا کرتے،
شیخ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ آنکھوں کے کیا ہے نابینا تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا بصیرت دی تھی، ساری دنیا گھومے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہا، اے اللہ کے بندے، تمہیں اللہ کی نعمت ملتی ہے، چھن جاتی ہے، ملتی ہے، چھنتی ہے، ہدایت ملتی ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت میں گمراہ ہوتے۔ مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ دو چیزیں ہیں تمہارے گمراہ ہونے کی، ہدایت پر آنے کی، گمراہ ہونے ہدایت پر آنے کی، اور کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے ہدایت کی اس نعمت پر تم نے شاید اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا، بہت بڑی حقیقت ہے، ہدایت کی اس نعمت پر تم نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے ہدایت ملنے پر اس پر ثبات قدمی کی تم نے دعا نہیں کی ہوگی۔ آج کل 24 گھنٹے ہم گزرتے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ذرا ہاتھ اٹھائیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کوئی پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دعا پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے لیے بولتے ہیں اللہ تیرے دین پر میرا جو ہے کیا ہے، تیرے دین پر میرے دل کو پھیر دے اور جما دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ بار بار کیوں پڑھ رہے دعا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، اللہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، آپ پر اترے ہوئے قرآن پر ایمان لائے، یہ جملہ دیکھیے ہے کہ آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے کیا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں پوچھتا ہوں وہ صحابہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری مل گئی، اپنے دلوں کے بدلنے کا اتنا احساس ہوتا ہے انہیں؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے 1400 سال بعد آنے والے مسلمانوں کو دعا ضرور پڑھنا چاہیے، دعا ہمیشہ پڑھو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ہمیشہ اور خصوصاً تہجد میں سجدے میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت کی جو نعمت دیتا ہے اس پر جمع کر بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی میں توفیق بھی دیتا رہتا ہے۔ تو عقیدہ توحید الدنیا کی بہت بڑی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اب آپ جانتے ہیں دنیا میں قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے انسانوں کو اللہ نے ایک جگہ جمایا تھا، وہ جگہ کہاں تھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں عہد الز بولتے سے، لیکن کہاں؟ نہیں عرفے کے پاس ہے جگہ، ہو روایتوں میں آتا ہے عرفے کے دن جمع کیا تھا۔ عرفے کا دن کون سا دن؟ توحید کا دن، اور اس دن جو دعا پڑھتے اس میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرفے کے بازو ایک مقام ہے، اللہ نے سارے انسانوں کو وہاں جمع کیا۔ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ عرفے کے بازو کا مقام، عرفے کے دن ہی وہ پیغام لیا گیا۔ عرفے کا جب خطبہ دیتے ہیں نا، اگر توحید پرس یہ دن کو یاد رکھ کے اگر اپنی عقیدے کی اصلاح کر لیا نا، لاکھوں جانے والے انسان بھی اپنی عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ مگر عرفے کا دن کیا، لوگ حقیقت میں ناواقف ہیں، اسی لیے بدعتی مشرک بن کے نعوذ باللہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا؟ الست بربکم، لوگ کیا بولے؟ نہیں قالو نہیں بولے، بلا بولے۔ قالو کا مطلب بولنے کا آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بول بلا بولے۔ اب یہ دنیا میں عہد اللہ نے لے لیا، ہم ہر ایک کے اندر توحید ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ مطلب جو ہے کشمیر میں جو ہمالیہ پہاڑ ہے نا، وہ مطلب مونٹ ایورسٹ، وہاں کچھ لوگ چڑھے، جیسے ہی اوپر چڑھے نگاہیں اوپر اڑ گئی۔ ان کی فطرت بتا رہی ہے تمہاری مشن تمہارے تک یہاں نہیں پہنچا رہی ہے، تمہارے رب نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جیب میں شاید کوئی چاکلیٹ یا میٹھی چیز تھی، اسے اٹھا کر چاٹنے لگا۔ اس کی فطرت نے اس نے کہا کہ تمہارے فطرت کے اندر جو رب کی جو ہے چیز ودیعت کی گئی ہے وہی اصل میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لونڈیوں کا جو عقیدہ تھا وہ آج علماء کا بھی نہیں۔ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں لونڈیوں کا ایمان کیسے تھا؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ ایک جو ہے صحابی ہیں، وہ اپنی لونڈی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، میری جو ہے لونڈی میری بات نہیں مانتی، ستاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل اسے ذرا لے کر آؤ۔ اور اللہ کے نبی بھی اپنے زمانے میں پائے جانے والے لونڈیوں کے عقیدے کا ایمان کیسے پرکھتے تھے۔ وہ آئیں، آپ نے اس سے ایک سوال کیا، آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو آج بڑے بڑے بدعتی علماء بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود بولنا کفر ہے۔ اس نے کہا دیکھو ایسا، یہاں دیکھیے
آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ اوپر ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا اے معاویہ تمہاری لونڈی تو رب پر ایمان اسے آزاد کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنی توحید کو پرفیکٹ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عہد لیا، دنیا میں بھیجا، اس توحید کے سبق کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ آپ دیکھیے جو میں نے آیت پڑھی سورۃ النحل کی، اللہ اس میں فرماتا ہے ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے یہ بات کرنے کے لیے کہ اللہ کو مانو اور جو ہے طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے توحید کی کس قسم کی طرف دعوت دی انہوں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اس میں سے توحید کی کس قسم کی طرف دعوت دی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام؟ الوہیت۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو افعال میں اکیلا جاننا۔ توحید الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت میں اللہ کو اکیلا جاننا۔ کتنے ہوئے؟ 2۔ اسماء و صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور صفات میں اکیلا جاننا۔ تو انبیاء توحید اور ربوبیت کی طرف دعوت نہیں دے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر فطرت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کا خالق ہے۔ قرآن میں پوچھو، اگر تم ان کفار مکہ سے پوچھو کہ کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ۔ اب ہمارے پاس بھگوان پتہ نہیں کیا کیا ایشور الفاظ آتے ہیں، بولتے دیکھو انہیں، حالانکہ دنیا میں جو ہے رکھے ہوئے بت کو پوچھتا انہیں، لیکن جب ہاتھ آتا بھگوان ایشور، دیکھو یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہماری فطرت میں ہے۔ لہٰذا توحید الوہیت کی طرف بلانے کے لیے انبیاء تشریف لائے تھے، اور توحید الوہیت کی وجہ سے ہر نبی اور اپنے قوم کے سامنے جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ توحید الوہیت کے بارے میں نبی اور قوم کے سامنے جھگڑا کس قوم سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ وہاں سے شروع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ نبی بولتے اللہ یہ کہ سامنے والے بولتے 2 ہے، بلکہ ایک آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کبھی بولتے یا اللہ یا رحمان۔ کفار مکہ کو توحید سمجھ میں نہیں آئی، بولنے لگے انہیں ہم نہ کیا کرتا ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کو بلانے سے منع کرتا، انہیں خود 2 خداؤں کو بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافرو، اے منافقو، یاد رکھو کفار مکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس 2 نام کو بلاتے نا، وہ ایک ہی رب کے 2 نام ہیں۔ وہ اللہ نے مکمل طور پر ایسے سمجھایا۔ تو توحید بندے کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کیسے توحید کی حفاظت کیسے ہونا چاہیے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا بھی جواب دیجیے۔ ایک آدمی سعودی عرب میں ہے، توحید کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک آدمی انڈیا کے کفریہ مشرکانہ ماحول میں ہے، یہاں توحید کی حفاظت کرتا ہے، تو کون کس کا کمال ہے؟ انڈیا میں۔ عرب میں تو توحید پر تو کوئی نہیں، وہاں کے لوگ کیسے دیکھو، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں تو ایک آدمی آ کر بولنے لگا شیخ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پتھروں کو بھی پوجتے ہیں۔ خاموش رہے شیخ، اس لیے کہ پتھروں کو پوجنے کی روایت تو بہت پہلے سے ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے شیخ سے شیخ ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس گائے کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ شیخ بولے نہیں، یہ گائے کا تقدس تو حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہے، سامری کے زمانے سے۔ تیسرا ہو گئے نا، خاموش ہو گئے۔ مگر شاہ کے شیخ کے سامنے تیسرا ایک کفر و شرک کی بھیانک شکل بیان گئی۔ کہا شیخ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، جس کو رام کہتا نا اس کی شرمگاہ کی بھی پوجا ہوتی ہے، اسے بولتے سو لنگم، رام لنگم نام جو ہے نا وہ اصل وہی ہے وہ۔ تو شیخ رونے لگے نیچے اتار کر کے۔ ایسے ہیں انسان اتنا گر گیا ہے عبادت کے معاملے میں، پتھر کی پوجا سمجھ نہیں آئی، اس کی پوجا سمجھ نہیں آئی، مگر شرمگاہ کی پوجا۔ شیخ بولنے لگے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے توحید کی اس نعمت پر ہمیں، اور بولتے سعودی عرب کو بلاد التوحید، یہ توحید کا شہر ہو۔ اور وہ جو سعودی عرب جو آج ہے نا، اگرچہ محمد بن سلمان آ کے کچھ گڑبڑ ہوئی اس بات تو ہے، لیکن ہمیں سعودی عرب کے خلاف کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کیسا نا، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہماری ہے یہ توحید کی حکومت، وہ توحید جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ سعودی عرب میں اب جو توحید ہے وہ کس کی مطلب الحمدللہ تیار کی ہوئی ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ محمد کے نام سے خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جہاں بھیجا وہاں سے اٹھایا،
اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں جس وقت وہ عرب میں اٹھے دنیا میں کئی لوگ جو ہے تحریکہ تنظیموں میں کام کرنے والے تھے، مگر بولتے ہیں نا جو توحید کو لے کر اٹھے گا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا۔ تو توحید لے کر اٹھے، اللہ کا آج تک اس کی برکتوں سے مالا مال ہے۔ عرب لوگ آج بھی جب بھی ذکر آتا ہے تو بولتے ہیں شیخ الاسلام شیخ الاسلام، وہی کون ہے؟ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو عقیدہ توحید کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے کون سی دعا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے نماز فجر کے بعد اذکار پڑھتے دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا، مکمل کیجیے، ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ علم نافع سے کیا مراد ہے؟ ایسا علم جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ یہ جملہ سنیے، اس دنیا میں جی کے بہت ہے، جی کے مطلب جنرل نالج وہ بہت ہے، مگر عقیدہ توحید علم نافع نہیں ہے۔ لہذا جس بندے کی صبح علم نافع سے ہوتی ہے اسے الحمدللہ کیا ہے؟ مکمل طور پر عقیدہ توحید مل جاتا ہے۔ اور علم میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ آپ بولیں گے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، بیولوجی کا، پتہ نہیں اس کا کیا ہے؟ سب سے توحید۔ سب سے افضل علم دنیا میں اگر کوئی ہے توحید کا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس کی ذات سے تعلق رکھنے والا علم بھی بلند ہے۔ لہذا یہ دعا آپ لوگ خود یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ وہ دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ شاید علماء کو یاد ہے، عام عوام کو یاد نہیں ہے، لیکن سمجھتا ہوں شاید جو لوگ حفاظ ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں ہے دعا یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کفریہ مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولے تھے، باپ بھی کیا تھا؟ بت پرست یا پنڈت تھا، مار تو بولا انہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ایک اولو العزم پیغمبر اپنے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے دیکھو۔ ایک طرف تو جو ہے اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر کعبۃ اللہ میں چھوڑتا ہے، تڑپتا، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ کیسی دعا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو توحید پرست بنایا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو توحید پرست بنایا۔ اور دیکھو یہ حضرت اسماعیل کی ذریت سے سید الموحدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دعا آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی بھی، اور خصوصاً غیر مسلموں کی عبادت گاہوں سے گزرتے ہوئے دعا ضرور پڑھو، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دعا۔ اور یہ دعا بھی ہمیشہ مکمل طور پر یاد ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بات یاد رکھیں۔ توحید میں سکون ہے، شرک میں بے قراری۔ اسی لیے توحید کی مطلب ٹینشن سے متعلق جتنی دعائیں، تمام دعاؤں میں توحید کا ذکر ہے۔ حضرت یونس کو دیکھو، ماں کے بجائے مچھلی کے پیٹ میں سے کیا پکارتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نبی فجر کے وعدہ کرتا ہے جو بھی بندہ اس دعا کو پڑھے گا، ہم یونس کو کیا سارے لوگوں کو بھی انشاءاللہ مومنوں کے ٹینشن کو بھی ہم دور کریں گے۔ صحیح نسائی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مچھلی والے یونس کی دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا۔ اور ایک بھی ہے، آپ جانتے ہیں نبیوں کے بعد، رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ میں بھی ابو بکر کا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومنین کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، سارے مومنین بھی اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابو بکر کے اکیلے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا ایمان پایا، کیا ایمان پایا تھا، اللہ اکبر۔ ویسا ایمان تو شاید عمر کا بھی نہیں رہا ہوگا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی ان کو دعا سکھاتے ہیں، اے ابو بکر زندگی میں کفر شرک ہے تو دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے جو ہے شرک سے کفر سے پناہ چاہتا ہوں، لہذا۔ اور یہ دعا بھی ہے، تو چند دعائیں بولوں سے نوٹ کیجیے، یہ دعا بھی ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک
من الکفر والفقر وعذاب القبر لا الہ الا اللہ. میں صبح و شام کی دعائیں اللہ کے نبی کفر سے پناہ مانگتے تھے. اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے 2 سورتوں کا خاص اہتمام کیجئے. ایک ہے سورہ کافرون اور دوسرا سورہ اخلاص. سورہ کافرون کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ کیوں اتری؟ اس کے اترنے کا شان و نزول کیا تھا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ سورہ کافرون اتری کیوں؟ ہاں انہوں ایسا بولے تھے 1 سال تمہیں ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہمیں تو اسے تمہاری عبادت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کیا؟ زمین و آسمان مل سکتے، پانی آگ ایک ہو سکتا، کفر و اسلام یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا قیامت تک پیدا ہونے والے کافروں سن لو، میں تمہارے معبودان باطلہ کے سامنے نہیں جھکوں گا اور تم بھی آ کر میرے معبود کے سامنے جھک نہیں سکتے. یہ الفاظ کیوں بار بار آئے؟ کیا آئے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما. اس کے بعد کیا ہے؟ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. تو علامہ شوکانی کہتے ہیں یہ جو الفاظ کی تکرار ہوئی نا اللہ تعالیٰ اس سے بتانا چاہیے. تو جملہ سنیے، ماضی میں بھی کافر کفر اسلام ایک نہیں ہوا، حال میں بھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو کب کب پڑھتے تھے آپ بتا سکتے ہیں؟ سورہ کافرون دن میں کتنے مرتبہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے؟ نہیں کافرون، فلق اور اخلاص نہیں پوچھا میں آپ سے. ہاں فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، یہ جمعرات کے دن مغرب میں جو پڑھتے ہیں نا وہ فرض نماز میں وہ روایت ضعیف ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہیے. فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، اس کے بعد وتر کی دوسری رکعت میں، اور اس کے بعد کب ہے؟ سوتے وقت. اللہ کے نبی نے نوفل نامی صحابی سے کہا تھا نوفل دیکھو اگر تم سوتے ہوئے اس سورت کو پڑھ لو گی اللہ تعالیٰ تم کو کفر و شرک سے بچائے گا. یہ کفری یا مشرکانہ ماحول میں ہے. سورہ کافرون 5-6 آیتوں والی سورت ہے، ہم نہیں جانتے اس کا معنی. اللہ کے نبی صبح سویر اٹھتے، اور دیکھو یہ بات بھی ہے ہم دیکھتے ہیں رات میں سوتے ہوئے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فجر کی سنت میں پڑھ کر لوگوں کے بتاتے لوگوں ایک بندہ جب صبح میں اٹھتا ہے نا سب سے پہلے اسے اپنی عقیدے توحید کی حفاظت فکر ہونا چاہیے، کفر و شرک سے بچنا چاہیے. شام ہوئی سورہ کافرون، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں سوتے وقت بھی سورہ کافرون. اور اس کے علاوہ اور ایک جگہ بھی ہے طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ دینا، اس میں بھی سورہ کافرون ہے. اور سورہ کافرون کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہاں بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں احساس ہونا چاہیے یہی وہ توحید کا مرکز ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ستائے گئے. وہاں کھڑے ہو کر ہمیں یہ جاننا چاہیے کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں توحید کی وجہ سے کبھی بلال کو ستایا گیا، کبھی سمیہ کو ستایا گیا، کبھی یاسر کے خاندان والوں کو ستایا گیا. وہاں کھڑے ہو کر توحید کی اس نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اگر کوئی بندہ پڑھے گا میں سمجھتا ہوں عقیدہ توحید کا احساس ہوگا اسے. اچھا اللہ کے نبی سورہ اخلاص کب کب پڑھتے تھے؟ دوسرے رکعت میں. مثال طور پر فجر کی سنت کی دوسرے رکعت میں، مغرب کی سنت کی دوسری رکعت میں، سوتے وقت اور وتر کی آخری رکعت میں، اور مقام ابراہیم کی دوسری رکعت میں. یہ سب اپنی عملی زندگی میں عقیدہ توحید کی حفاظت ہے. اس میں سورہ کافرون پڑھ کر اللہ کے نبی بتاتے تھے اے اللہ دنیا میں تیرے علاوہ جن کو بھی پوجا جا رہا ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور سورہ توحید ہے نا سورہ اخلاص، اس کو پڑھ کر بولتے ہیں اے اللہ جو نے توحید الوہیت دی اس پر مجھے موت بھی دے. اور یہ دعا میں آپ کو بولتا ہوں، یہ دعا انشاءاللہ آپ بھی پڑھو، اپنے گھر والوں کو ہی بولو. کیا کہتے ہیں علماء؟ میں امام احمد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، سیرو عالمین ڈوگلا میں ہے یہ، میں کشتی میں امام احمد کے ساتھ سوار ہوا. میں دیکھا ہوں امام احمد کو جانتے ہیں نا، امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک کے فاؤنڈر تھے. وہ ماشاءاللہ حدیثوں کو یاد کرنے والے، سمجھانے والے، بہت بہترین عالم دین. ویسا عالم دین اس کے بعد آج تک پیدا نہیں ہو سکا. تو بولتے میں جب ان کے قریب گیا تو دیکھتا ہوں ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہم امیتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ تو مجھے توحید اور سنت پر موت دے. توحید ہم کو جو دیا ہے نا اس توحید پر مرنا چاہتے ہیں، اس دعا کا اہتمام کرو. سنت پر آج ہم عمل کر رہے ہیں. دلوں کی یہ بدلتی دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ اب مومن ہیں اب کافر ہو جاتے ہیں، اب مومن ہو تو کافر ہو جاتے ہیں. دعا پڑھو میرے ساتھ اللہم امیتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ تو ہمیں
توحید اور سنت پر موت دے. اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں اگر بندے کا اگر کیا ہے اختتام اور زندگی اگر توحید اور سنت پر ہو جائے اس کی زندگی مکمل طور پر خیر پر ہو جاتی ہے. عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے اور ایک چیز ہے گھر کا ماحول اچھا بنانا چاہیے. گھر کا ماحول کیسے بنانا؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے گھر میں آنے والی بہو کیسی ہونا، ہمارے گھر میں آنا والا داماد کیسے ہونا، آپ بتائیے. توحید پرست ہونا، نہیں ہونا. اسی سمجھ میں آتا ہے جن گھروں میں توحید نہیں ہے وہ کیا نہیں کر سکتے، رشتہ نہیں کر سکتے. توحید چاہیے. اچھا بہو لانا ہو تو کس کو نمونہ بنانا؟ نہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے لائے، نہ شکری ملی. باہر کھڑے ہو کر پوچھے تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا بھی نہیں ہے بولے. تو حضرت ابراہیم نے کہا بولے بزرگ ہے سلام بولے دہلیز بدل لو. وہ ناشکری حضرت ابراہیم بھی شکر کرنے والے، اسماعیل بھی شکر کرنے والے. ایک ناشکری عورت آئی تو گھر کا ماحول خراب ہوتا کہ معلوم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدل دیا. پھر آتے ایک مرتبہ آئے، پھر براق تھا ان کے پاس، شام سے آتے آ کر پوچھے دوبارہ شادی کر لیے تھے کیا ہے تمہارے پاس؟ بولے ہمارے پاس گوشت بھی ہے پانی بھی. الحمدللہ. ابراہیم کے دل کو کتنی خوشی ہوں گی. اس لیے بولتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. اسوہ کس بات میں ہے؟ توحید کو اپنانے میں ہے، توحید پر اپنی جان دینے میں ہے. کیا عقیدہ پایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے نبی ابراہیم کے راستے پر چلو. کیا تھی؟ پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی. ابراہیم بھی کہنے لگے سارے لوگ دشمن ہیں سوائے رب العالمین کا. ایسا خلیل بن گئے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر جا کر گر پڑے. اللہ اکبر. اللہ نے آگ سے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی بھی بن جا. اور توحید کی برکت آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر ہم توحید والے ہوں ساری دنیا بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو سکتی. کیا دلیل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے کہا میرا خلیل آگ میں ہے پھونک کر بجھاؤ. ساری دنیا پھونکنے لگی، جانور بھی پھونکنے لگے سوائے گرگٹ یا چھپکل یہ تھا وہ جو ہے کیا کر رہا تھا؟ وہ چنگاری کو کر رہا تھا. حضرت عائشہ کے پاس اتنا بڑا راڈ تھا وہ گرگٹ یا چھپکلی کو مارتی تھی. پوچھے کیا عائشہ یہ؟ بولے ابراہیم علیہ السلام پر چونکہ پھونک رہی تھی نا اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں یہودی اور مسلمانوں کی لڑائی ہوگی. اس وقت ہر حجر شجر جتنے درخت پتھر سب ہوں گے ہر تائید میں آئیں گے. بولے اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپ ہے مار. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید اگر پرفیکٹ ہے ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. لہٰذا گھر کے ماحول کو بنانا ہو تو ہماری بہو کیا ہونا چاہیے؟ توحید پرست ہونا چاہیے. داماد لانا ہو تو کس کو نمونہ بنانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے داماد کیسے تھے دیکھو. آپ نے اپنے دامادوں کو چنا تو دونوں داماد شرم و حیا کے پیکر مجسم. حضرت عثمان کو دیکھو ایسا شرماتے تھے. ایک مرتبہ کا موقع ہے اللہ کے نبی کی ران کھلی ہے، ابو بکر عمر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنا ران برابر کر لیا. پوچھا عائشہ نے آپ کے پاس میرے باپ بھی تھے عمر بھی تھے، ران کھلی تھی، عثمان آئے تو ران پر کپڑا کیوں ڈالے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اگر میری ران کھلی ہوتی عثمان میرے پاس نہیں آتا. تو ہمارا جو ہے داماد ہونا کیسے ہونا؟ گانے والا شاہ رخ خان عامر خان کی جگہ بے حیا نہیں ہونا. کیسے ہونا؟ حضرت عمر عثمان جیسے ہونا. اور دوسری بیٹی بھی دی. اور آپ کے جو چہیتے داماد دوسرے تھے علی رضی اللہ عنہ. وہ بچہ تو منتہے دربار رسالت میں رہ کر تربیت پایا. سو وہ بچہ بچپن سے عقیدہ توحید آپ نے جو پلا دیا اور ان کے اندر بھی حیا ایسی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا. لہٰذا ہم بولتے لوگ خاندان کو دیکھتے، حسب و نسب کو دیکھتے، مال کو دیکھتے. کس کو بنیاد بنا کر شادی کرنا چاہیے؟ دینداری میں عقیدہ سب سے پہلے آتا. اب ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں دینداری بولے تو جس وقت انگیجمنٹ ہوتا اچھی ٹوئی پہننا کپڑے پہننے کو بیٹھے ہم دیندار سمجھ جاتے ہیں اسے. ہماری خواتین میں بھر کو اوڑھنے کا جاتے ہیں، برقع پہننے کا نصبی بنے سمجھے دینداری ہے. نہیں ہے. کپڑوں دینداری کپڑوں میں نہیں ہوتی، دینداری عمل میں ہوتی ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ ہنسیں گے خبر میں جو سوالات ہوتا نا وہ سوالات داماد سے کرو اور وہی سوالات بہو سے کرو. انہیں جواب دینا انہیں من ربو کا. انہیں کیا بولنا؟ ربی اللہ ما نبی کا من نبی کا محمد ما دینوں کا دین الاسلام. اگر دنیا میں اصول ثلاثہ صحیح ہے وہاں جواب دینا بہت آسان ہے.
اگر ہم دنیا میں اگر ان 3 سوالوں کے جواب میں فیل ہوئے کیا جواب دیں گے؟ اور یہ بات بھی جانتے ہیں سوالوں کے جواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہمارے سامنے بتا دیا، پرچہ آؤٹ ہے، اس کے لیے مکمل تیاری کرنا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات دیکھیں آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے شوہر بیوی کا عقیدہ صحیح ہونا پر ضروری ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، لوگ کیا بولتے، دوسری جماعتوں کے بچوں سے شادی کر لے گا کو ہمیں سدھار لیں گے، نہیں ہوتا۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں توحید پرست ہونا، قبر پرست نہیں ہونا، بدعتی نہیں ہونا، خرافی نہیں ہونا، لاکھ کو سدھار لیں گے، نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے مکمل طور پر توبہ کر کے ہونا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو شادی کا کتنا برا اثر ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، مدرسے میں پڑھتی ہے، 10th میں فرسٹ رینک ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، اور ساتھ میں کلاس میں پڑھنے میں بھی فرسٹ ہے۔ اس کے باپ جو ہے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے تھے، کیا کرے، اپنی اس بیٹی توحید پرست بیٹی 10th میں بھی فرسٹ، عالمہ میں بھی فرسٹ، اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے سے کرے جو خبر پرست تھا۔ بہت مرتبہ سمجھایا اسے، لیکن سمجھ نہیں۔ آج افسوس ہے وہی توحید پرست لڑکی جو ہمارے پاس پڑھی تھی آج درگاہوں کے سامنے جھکنے والی ہے۔ کیا ہے ہمارے لوگ، سمجھ آنا نہیں، آنے سے پہلے توبہ کرنا، آنے کے بعد توبہ کریں گے وہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اللہ کے نبی توحید پرست تھے۔ آپ کی بیوی کون تھی مکے میں؟ خدیجہ، توحید نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی تو فرماتے یہ عورت ایسی ہے سارا مکہ بائیکاٹ کر رہا ہے، اس نے مجھے تو مال دیا، اور سارے لوگ جھٹلا رہے، تمام جو ہے کفار مکہ میں سے عورتوں میں سے اگر کوئی اٹھ کر میری بات کی تصدیق خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ کیسے ہونا، ایسے ہونا توحید پرست۔ دیکھو سمیہ کو، دیکھو عمار کو، دیکھو یاسر کو رضی اللہ عنہما کو، جیسے باپ بیٹے ہوتے ویسے ہی۔ اور خدیجہ کے اندر جو عقیدہ تھا رسول اللہ کی پوری بیٹیوں کے اندر بھی آیا۔ آپ کی بیٹیوں کے نام بولیے، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کے 3 بیٹوں کے نام، قاسم، عبداللہ اور طیب، دونوں ایک ہیں، اور ابراہیم۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو آپ لوگ جو درس سنتے ہیں نا، اپنے بیوی بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اور خصوصاً ہمارے بچے غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ان کے دین اور اخلاق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کیسا؟ حضرت زینب رضی اللہ، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، وہ ہیں، ان کی بیوی کیا کری، ایک دن جو ہے گھر کو گئی تو ان کی امی کے گھر میں کیا کی پن کو جو ہے وہ ایک ایسا بندے، کیا دھاگا آئی زینب رضی اللہ عنہ، اور ابن مسعود تو ایسے تھے، ہوائی تو اچھلتے تھے مدینے میں، بہت باریک پنڈلیوں والے، صحابہ بھی دیکھ کر کئی مذاق اڑاتے، دیکھو اڑ رہا ہوا میں ہی۔ اللہ کے نبی ان کے بارے میں جملہ کہا، مسند احمد میں آتا ہے، لوگو تم ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو، یاد رکھو جس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو، احد پر جو ہے دونوں پیروں کو اگر ترازو میں قیامت میں تولا جائے تو وہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا۔ توحید پرست، آپ قیامت کے قریب میں ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ کی نبی فرماتے مچھر کے پر کے برابر میں۔ کیا سمجھ میں آتا؟ جس کی توحید جتنی پرفیکٹ ہے اتنا ترازو میں اتنا وزندار ہوگا وہ۔ لہٰذا ہمارے نوجوان جم میں جاتے، اپنی پوری باڈی بناتے، مگر عقیدہ توحید کی طرف نہیں ہے نا۔ اور آج بھی دیکھو، کل بھی ایک صاحب بتایا مجھے، یاقوت پورے کی ایک لڑکی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی ہے، بتا رہے صاحب شیخ بتا رہے، دیکھو اب میں یہاں آؤں حیدرآباد کے بارے میں گفتگو، ایک مثال دیتا ہوں، تو یہ لڑکی کیوں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی، اس کا ریزن کیا ہے بتائیے؟ ہم اس بچی کا ایمان صحیح نہیں بنائے، ایمانی تربیت نہیں کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایمان کی طہارت کے ساتھ، عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ زنا جیسی غلی چیز کبھی جمع نہیں ہوتی۔ ایمان جو ہوتا نا، اگر دونوں کا صحیح ہوتا تو وہ صحیح ہوتا۔ ایمانی تربیت ہم برابر نہیں کریں، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایمانی تربیت کر کے رہتے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھا کر رہتے، غلط محبت اس کے دل میں نہیں آتی۔ لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں کیا کیا، دیکھو دھاگا تنا ہوا، دھاگا کاٹ کے نکال دیا، کہا عبداللہ کا خاندان شرک سے مکمل طور پر پاک ہے۔ ایک بات بھی ہم دیکھتے ہیں، پڑوسیوں میں رہتے ہیں ہم، جس آدمی کے پڑوسی میں رہتے ہیں وہ پڑوسی جو ہے بدعتی ہے، دھاگے بنتا ہے، ہم مہینہ ہوا تو اسے کیا کہے، مطلب کرایہ دینے جانتے،
مگر اس کے عقیدے کو درست نہیں کرتے نا. اسی لیے بولتے دیکھو رشتہ داری میں شادی میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا یہ اصل رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ داری کا سب سے پہلا یہ حق یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داری کے عقیدے کو درست کروں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے عقیدے پر بہت نظر رکھتے تھے. اور دیکھیے عقیدے کی حفاظت اور ایک چیز ہے اپنی اولاد پر نظر رکھنا. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا, آ کر بلا کر کیا بولے, اے میرے بیٹو میں تم کو 4 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہو, سبحان اللہ پڑھتے رہو. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. اور 2 باتوں سے تم کو روکتا ہوں, وہ ایک یہ ہے تمہیں شرک سے بھی بچ کر رہو, تکبر سے بھی بچ کر رہو. یہاں دیکھیے شرک کے ساتھ کس کو ملا کر ذکر کیا؟ تکبر کو. کیوں؟ اس لیے کہ توحید آئی تو بندہ خود بخود جھک جاتا اللہ کے سامنے. یہ تکبر کب آتا ہے؟ شرک اور کفر کے ساتھ ہی آتا ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ نے سورہ صافات میں کہا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو آخری بات کیا بولتے ہیں؟ آخری بچے سے کیا گفتگو کرتے ہیں؟ بیٹا وہ دکان تم نہ, وہ اپارٹمنٹ تم نہ, وہ تم نہ, وہ نہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین چیز اگر کوئی چھوڑ کر جاتے وہ عقیدہ توحید کا سرمایہ ہے. حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا, اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھے اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے مل کر کہا تمہارا جو معبود برحق ہمارا بھی وہی معبود برحق ہے. لہٰذا عقیدہ توحید کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو وہی کرنا چاہیے. ہمارے والد مرحوم کا انتقال 2013 میں ہوا. جب 2013 میں انتقال تدفین سب ہو گئی, میرے بھائی بہنیں سب جو ہے گھر میں سامان ادھر ادھر کرنے لگی تو میرے والد کا وصیت نامہ ہاتھ لگا. تو میرے والد کا وصیت نامہ جب ہاتھ میں لگا تو وہی جو ہے آیتیں میرے والد مرحوم لکھے ہیں, تم کو اسی عقیدے پر چھوڑتا ہوں جس عقیدے پر ابراہیم نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے. بہت بڑی چیز ہی ہے. ہمیں دیکھ کر تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے. بولے میں تم کو اس عقیدے پر چھوڑتا ہوں جس عقیدے پر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے. تو لہٰذا توحید پرست بنو اور اپنے بچوں کو مکمل طور پر توحید پرست بناؤ اور اسی طریقے سے غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور آخری چیز ہے عقیدے کی حفاظت کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم اہل الحدیث سلفی بولے تو کیوں بولے تو ہمارا دوست ہے, ہمارا باپ ہے, ہمارے ماں ہیں, بس ہم موروثی طور پر سلفی ہیں مگر عقیدے کا علم حاصل نہیں کرتے. جہاں اتنے لوگ ہیں میں آپ کو چیلنج کرنے کے لیے گرانے کے لیے پوچھتا ہوں, ایک سوال ہے کلمہ توحید کی کتنی شرطیں ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ 6 بولے, 7 ہیں یا 8 ہیں؟ 7 ہیں, بعض لوگ 8 بتاتے ہیں. دیکھو یہ معلوم ہے نا ہمیں. لہٰذا گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہفتے میں مطلب عقیدے کی کلاس شروع کیجیے, اس میں بیٹھ کر علم حاصل کرو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دنیا کے لوگ اتنے پیچھے پڑے ہیں, علم حاصل کرنے کا کوئی جو ہے شوق ہی نہیں ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں. عصر کے بعد فجر کے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھنا, ان سے پوچھنا کلمہ توحید کی لا الہ شرط میں یاد کر لیتا ہوں, یاد کر لے گا. تو اس طریقے سے عقیدے کا علم حاصل کر, اور عقیدے کا علم حاصل کرنے کا حکم اللہ نے رسول اللہ کو خود دیا ہے. سورہ محمد میں فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور دنیا میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ عقیدے کا, جیسا میں نے فرمایا بچپن سے عادت ڈالو. علماء بتاتے ہیں دیکھو بچہ جب کیا بولتے ہیں آپ لوگ تولتا ہوں, اب کوئی چیز بولنے نہیں آتا اسے, اور آپ جانتے ہیں ہمارا کلمہ توحید ایسا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اور بولنے کے لیے ہونٹوں کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ لوگ سب جو ہے ہونٹ کو ایسے چھوڑ کر کے لا الہ الا اللہ بول کے دیکھیے, جب لا الہ الا اللہ بول رہے ہونٹ لگ رہے ہیں, اللہ اکبر بولتے. جب بچہ بولنے پر آئے تو اسے لا الہ الا اللہ بولو. ہمارے پاس بچہ بولنے آتا ہے ٹنکل ٹنکل ڈیلی اسٹار, اچھا بچہ بولنے آتا ہے ABCD وہ سب سکھاتے ہیں, انگلش رائمس وہ سیکھ گئے تو ہمارے مطلب جو ہے لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں. ہمارے بچوں کو لا الہ الا اللہ بھی ہم نہیں سکھاتے. تو لہٰذا کلمہ توحید ایسا ہے اس کو سکھانے کے لیے ہمیں مکمل طور پر چاہیے بار بار بولنا لا الہ الا اللہ, بلکہ سوتے وقت بھی بچوں کو کیا کرنا لا الہ الا اللہ پڑھ کے سلاؤ, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, لا الہ پڑھتے رہو. دیکھو اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہوں کہ والد کا نام کیا تھا؟ مالک تھا. ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ ام سلیم. حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا ہے, ام سلیم مسلمان ہیں, یا مالک ہے نا کرسچن ہے, انہیں دونوں کی شادی ہوتی, بچہ پیدا ہو گیا حضرت انس.
ایک طرف سے عقیدہ توحید، دوسرے طرف سے کفر، ادھر سے توحید دوسرے سے کفر۔ حضرت ام سلیم پریشان ہوئی، میں اپنے بچے کو توحید پرست بنانا چاہتی ہوں مگر میرا جو ہے شوہر ہے اسے کرسچن بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی تڑپ دیکھا، کیا ہوا؟ انہیں کہا کہ جا کر ملک شام میں سیرین مر گیا انہیں۔ کون نے؟ شوہر۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرے بچے کو توحید پرست بنانے کے لیے دنیا کے سب سے مبارک گھرانے، توحید پرست گھرانہ کس کا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بہتر گھر ہو سکتا ہے کیا؟ جس گھر میں صبح شام وحی آتی ہو، رحمت کے فرشتے آتے ہوں، اس سے بہتر گھر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑی ام سلیم اللہ کے نبی گھر جاتے ہیں، دیکھو کیا بولنے کا انداز ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے مال اولاد میں برکت دے۔ اللہ اکبر، کیا عمر پائی، کتنے بچے کتنے بچیاں، وہ سب ذکر کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ حضرت انس کی تربیت میں کس کا کردار ہے؟ ام سلیم کا کردار ہے، اور اس سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے 3 چیزیں سیکھنا، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ ربی اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی شک ہے۔ قریوں میں جا کر دیکھیں آپ، بولتے علماء صرف شہروں کی دمک چمک کو رکھ لے کے یہاں آ کر تقریر کر کو چل جاتے، یہ اصل کام نہیں ہے۔ قریوں میں جاؤ، کھیڑوں میں جا کر کام کرو، وہاں لوگ عقیدے کے ایسے پیاسے ہیں، ان لوگوں نے زندگی میں شاید لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں سمجھا ہوگا۔ یہ سب سے پہلے رب کی معرفت میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی جاننا۔ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرنے میں بڑے بڑے علماء سے ٹھوکر لگتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بولتا، ترجمہ کیسے کرنا؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ یہی ہے امتیاز ہے سلفی عقیدے کا۔ ورنہ دوسرے تحریکوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں دیکھ لیں گے آپ، مسجد میں لکھا رہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سچا معبود بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹے معبود دنیا میں بہت ہیں، تو رب کی معرفت ہمیں سب سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ سیکھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھانا چاہتے ہیں، سوال جواب کی شکل میں کتابیں ملتی ہیں، وہ لاؤ، خود پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اب کیا کرتی ماں، بچہ چھوٹا رہتا ہے تو سب سے پہلے روٹی بنا لے کے مکسی میں مار کے دودھ میں بھنگ ڈال لے کے منہ میں رکھتے۔ ویسے چھوٹے بچوں کو ہے تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارے رب کے نام کتنے؟ ہمارے رب کے نام اتنے۔ ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب عرش پہ ہے۔ آپ یہ بتا سکتے الرحمن علی العرش استوى، ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، عرش پر ہے۔ یہ آیت قرآن میں کتنے مرتبہ آئی ہے؟ 7۔ صحیح، کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، وہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہے نہیں معلوم، یہ سوال نہیں کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، عقیدے میں کبھی اپنی عقل کو نہیں لڑانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ حضرت امام مالک نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ اکبر، غصہ آ گئے امام مالک کو، بولے یہ بدعتی کو باہر نکالو، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ایسا مکمل طور پر سمجھایا۔ میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر ملیں گی تو لا کر آپ پڑھیں اسے، اسی کتابوں میں کتاب ہے اپنا عقیدہ سیکھیے، عقیدے کے بارے میں 2 سوال جواب۔ اور ماشاءاللہ اہل حدیث یہاں ایک عالم دین ہے، میرے ہم جماعت ہیں، سید حسین مدنی، جانتے ہوں گے نا آپ لوگ، اللہ پر ایمان ایک کتاب ہے، وہ کتاب لا کے اس میں سے آسان انداز میں سے ڈائلاگ کی شکل میں آپ بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر مکتب میں بچوں کو وہیں سے عقیدہ مضبوط کر دیا جائے نا، بڑے ہو کر انشاءاللہ جو ہے الحمدللہ وہ مکمل طور پر نہیں جائیں گے۔ تو اصول ثلاثہ کیا ہے؟ 3 اصول ہیں، اس میں سب سے پہلے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ میں کیا بتائیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے بارے میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک بات کہا، یہ کتاب اصل میں جو لکھی گئی ہے یہ دعا صبح شام پڑھتے ہیں آپ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ کب پڑھنا دعا؟ یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے۔ آپ سے دیکھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنے کلمات ہوئے؟ 4۔ یہ کہاں کی کلمات؟ یہ
اذان کے کلمات، اذان کے کلمات جب مؤذن بولتا آپ انہی کلمات کو دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولا۔ صحیح مسلم میں مکمل تو موجود ہے، آپ جو ہے مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اس کتاب کے بارے میں یہ بات یا جاننا چاہیے، کتاب کیا لکھی ہے، اس کتاب میں کیا ہے، توحید کیا، توحید کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، رب کون ہوتا ہے، کرتا کیا ہے، کفار مکہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، ہمیں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں شیخ نے بتائی ہیں۔ اور ایک درس میں اس کتاب کا پورا تعارف کرانا میرے لیے تو مشکل ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں دوسری چیز کیا ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا، دین اسلام کیا، ہم جانتے کیا دین اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا، کیا آسان ہے، کیا مشکل ہے، کیا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کیا دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، یہ سب بتائیں۔ اور آخری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون بتائیں، اللہ کے نبی کا نام کیا تھا، آپ کیوں تشریف لائے، آپ نے عقیدہ توحید کی دعوت کیسے دی، مکے میں کتنے سال رہے آپ، 13 سال رہے، مدینے میں 10 سال رہے، پورے 23 سالہ زندگی آپ نے کیسے گزاری، مکے میں آپ کے عقیدہ توحید کا انداز کیسے تھا، مدینے میں آپ کے عقیدہ توحید کا انداز کیسے تھا، اپنے ایمان کو کفر و شرک سے کیسے بچانا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے، جیسے ڈالتے ہیں نا، اب دوا لینے گئے تو پوچھے یہ دوا کا تو سائیڈ افیکٹ ہوتا کیا، ویسے ہی عقیدہ توحید پر بھی آنچ آتی ہے، اسے بولتے ہیں نواقض اسلام۔ بندہ 10 کام ایسے ہیں جن کو کرتا ہے تو وہ دار اسلام میں چلا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سے یہ کہا جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ نمونہ ہے، آپ بولتے ہیں نہیں رسول اللہ نمونہ ہے، کمپلیٹ نہیں بولے تو آپ دائر اسلام سے خارج ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو میں شاید سمجھتا ہوں اگر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کتاب کی شرح کریں گے۔ ہمارے درس کا مکمل طور پر خلاصہ یہ ہوا، ہم زندگی میں کئی امتحان لکھتے ہیں، بڑے بڑے امتحان، مگر ہمیں اس امتحان میں آج تک ناکام ہے۔ کیا وہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو کیا بولنا چاہیے، ہمارا ربی اللہ، بولیے ربی اللہ۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تو کیا بولنا، دین اسلام۔ اس کے بعد پوچھے من نبیوں کا، بولنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ رب کو جان لیے، اسلام کو جان لیے، نبی کو جان لیے تو یاد رکھو اس کے بعد کی عبادت کر کے دیکھو ماشاءاللہ آپ کے سجدوں میں، رکوع میں، عبادت میں کیا مزہ ہے۔ ہم اپنے رب کو نہیں جانے، رکوع میں سجدے میں کہیں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ہم جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد النبی کے موقع پر جان لیں، کچھ کر لیں۔ اور ایک بات بھی ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً یہ ربیع الاول کے دن ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں بار بار بیان کرتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کے موقع پر سیرت کے موضوع پر کچھ بولنا بھی بدعتیوں کی مشابہت میں آتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر کیا کرنا، اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی ہوتی، بدعت پر رد کیسے ہوتا وہ بیان کیجیے۔ بلکہ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا، پوچھا گیا ان سے شیخ 12 ربیع الاول ہے، اس دن کوئی بولتا ہے کہ میرے اوپر سیرت پڑھ کے سناؤ، تو کہا سیرت اس کو اس دن خاص طور پر مت پڑھ کے سناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم خاص طور پر بدعت کو جو ہے پڑھ کر سناؤ گے تو بدعتیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، فرقہ ناجیہ ہیں اور اہل الحدیث ہیں، تو کیا ہمارا امتیاز ہونا چاہیے، تو امتیاز وہی ہونا چاہیے، کیا امتیاز، کہ ہم جو ہے اپنے رب کو جانیں، توحید کی 3 قسموں کو جانیں اور نواقض اسلام سے دور رہیں، اسلام کی حقیقی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سلفیت ایک ہے، اہل حدیث لوگوں کا عمل الگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، سلفی ہوتی نا، سلفی دعوت الگ ہے، لیکن اہل حدیثوں کا عمل الگ ہو گیا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اہل حدیثوں کا جو عمل ہے اسی کو جو ہے کیا سمجھ جاتے ہیں، سلفی سمجھ جاتے ہیں، نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے، کیا کیا غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، تمام کی غلطیوں کی اصلاح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں توحید کے بارے میں جو سنجیدگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس توحید کے علم کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کی ایمانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں بہو اور داماد لانے کے بارے میں حضرت ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعائیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائیں ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔